اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دلالت الوضعیہ اللفظیہ کہ جو ہمارا یعنی منطقی کا کیا ہے مقصود ہوتا ہے، سارا لینا دینا اسی سے ہوتا ہے، اور اس میں بھی ہم نے کیا کہا کہ اصل مقصد منطقی کا کون سا ہوگا؟ دلالت مطابقیہ، اور دلالت تضمنیہ بھی کیا ہوگا؟ تضمناً اس میں شامل ہو جائے گی۔ آج ہم بات کریں گے دلالت الالتزامیہ۔ کیا ہے دلالت الالتزامیہ؟ کہہ رہے ہیں الوجہ الثالث الالتزام کا لفظ و معنی کے درمیان جو دلالت پائی جاتی ہے کہ ایک لفظ کو سننے کے بعد جب ہمارا ذہن کسی دوسری طرف جا رہا ہے تو یا تو وہ سبب کیا ہوگا؟ التزام کا سبب ہوگا، بأن يدل اللفظ على معنى خارج عن معناه الموضوع له۔ کہہ رہے جب لفظ دلالت کرے ایسے معنی پر جو خارج ہو اس معنی سے جو جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہو، یعنی جب لفظ دلالت کرے ایسے معنی پر جو وضع کیے گئے معنی سے خارج ہو، لازم له يستتبعه استتباع الرفیق، جو اس کے لازم ہو اور اس کی اتباع کرتا ہو جیسے کہ ایک ساتھی اتباع کرتا ہے۔ جیسے ایک مستقل کا ساتھی جدا نہیں ہوتا، ویسے ہی یہ معنی بھی اس سے جدا نہیں ہوتا۔ الرفیق اللازم الخارج عن ذاتہ، ایسا رفیق، ایسا دوست کہ جو ہمیشہ ساتھ رہتا ہو لیکن اس کی ذات سے وہ خارج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ خارج ہوتا ہے۔ کیسے ہم جب دو لوگوں کو مستقل ایک ساتھ دیکھتے ہوں تو ایک کو دیکھنے کے بعد ہمارا ذہن دوسری طرف فوراً متبادر ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کہا اسی طرح سے جب ایک لفظ کو ہم دیکھیں اور اس لفظ کو دیکھنے کے بعد سننے کے بعد جب ہمارا ذہن اس سے ملازم شے کی طرف اگر جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ دلالت التزامیہ ہے۔ کدلالت لفظ الدوات علی القلم، جیسے لفظ دوات کی دلالت کس پر؟ قلم پر۔ ہم نے کہا دوات لے آنا تو پتہ چلا شاید خالی دوات نہیں لائے بلکہ ساتھ میں قلم بھی لے کر آئے، تو ہم نے کہا قلم پہ تو ہم نے کہا نہیں تھا، تو ہم کہا کہ بھائی اکیلی دوات کا آپ کیا کریں گے؟ چونکہ دوات و قلم ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ لازم و ملزوم ہے۔ کدلالت لفظ الدوات، جیسے کہ لفظ دوات کی دلالت علی القلم، قلم پر۔ فلو طلب منک احد ان تأتیہ بدوات لم ینص علی القلم، کہہ رہے ہیں اگر آپ سے کوئی طلب کرے کہ تم دوات لے آؤ لیکن اس نے قلم کا نام نہیں لیا، فجئتہ بالدوات وحدہا، اور اگر تم دوات اکیلی دوات لے کر آ گئے، لعاتبک علی ذالک محتجا بان طلب الدوات کافن فی الدلالت علی طلب القلم، تو وہ آپ پر کیا کرے گا؟ حجت قائم کرے گا، صحیح ہے، یہ کہتے ہوئے کہ دوات کا طلب کرنا قلم کے طلب کرنے کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے، چونکہ تنہا دوات کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ ایسے ہی کوئی اب جانے کے لیے آمادہ بیٹھا ہو سسرال،
کہ میں میرا کپڑا لاؤ، میرا کرتا لاؤ، خالی کرتا لا کے کوئی دے دے، کرتے کا پیجامہ کیا ہے؟ لازم و ملزوم ہے. نہیں ہم کہہ رہے کچھ نہیں، لنگی پہنے ٹھہر رہا ہے. صحیح. اسی طرح سے دوات و قلم، اب اس میں تو قلم پہلے ہی سے اس کے پاس ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے. قلم ہوتی تو دوات بھی ہوتی. مہر ہے اور اسٹیمپ ہے، دونوں کا کیا ہے؟ ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہے. صحیح ہے. آپ سے کوئی مہر منگائے، آپ اسٹیمپ نہ لائیں تو کیا کہے گا؟ آپ سے پانی منگائے، جگ میں پانی لاؤ، گلاس نہ لاؤ، کیا ہے؟ وہ طریقہ نہیں ہے. وہ پی لے بھلے الگ ہے، وہ جائے ٹنکی میں منہ ڈال کے پی لے. صحیح. تو یہ کیا ہے؟ لازم و ملزوم ہے. یستتبعہ استتباع الرفیق، یہ چیزیں اس کی پیروی کرتے ہیں جیسے ایک دوست پیروی کرتا ہے. تو جگ و گلاس کیا رہتا ہے؟ ساتھ رہتا ہے. صحیح ہے. تو فلو طلب منک احد، اگر کوئی آپ سے طلب کرے، ان تأتیہ بدوات، کہ اس کے لیے آپ کیا لے کر آ جائیں؟ دوات. لم ینص علی القلم، لیکن اس نے قلم کے لیے نہیں کہا. فجئتہ بالدوات وحدہا، تو آپ لے آئے دوات کو اکیلا. لعاتبک علی ذلک، تو اس پر آپ کو کیا کہے گا؟ وہ پھٹکار لگائے گا. محتجن، یہ اس حجت کے ساتھ، بأن طلب الدوات کاف فی الدلالۃ علی طلب القلم، کہ دوات کا طلب کرنا کافی ہے، صحیح ہے، قلم کے طلب کرنے پر. وتسمى هذه الدلالۃ الالتزامیہ، اور یہ کیا کہلاتی ہے؟ دلالت التزامیہ کہلاتی ہے. کہنا وہی فرع ایضا عن الدلالۃ المطابقیہ، کہنا یہ بھی فرع ہے دلالت مطابقیہ کی. لأن الدلالة على ما هو خارج المعنى بعد الدلالة على نفس المعنى، اس لیے کہ یہ بھی دلالت ہے کیا؟ پہلے اپنے معنی پر دلالت کرے گی، اور اپنے معنی پر دلالت کے ساتھ ساتھ کیا کرے گی؟ جو اپنی ذات سے خارج معنی ہے اس پر بھی دلالت کرے گی. کیونکہ جب ہم نے دوات کہا تو دوات کے ساتھ آپ کیا صرف قلم لے کے آئیں گے کہ قلم و دوات دونوں لے کر آئیں گے؟ قلم و دوات دونوں لے کر آئیں گے. تو اس نے اپنے معنی پر بھی دلالت کی اور اپنے سے خارج معنی پر بھی کیا کیا؟ دلالت کیا ہے. لیکن اس کی ایک شرط ہے مولانا، شرط الدلالت الالتزامیہ. کہنا یشترط فی هذه الدلالت، کہنا اس دلالت میں شرط ہے، ان یکون التلازم بین معنی اللفظ و معنی الخارج، صحیح ہے کہ تلازم پایا جانا چاہیے لفظ اور لفظ کے درمیان اور جو خارج میں معنی ہے اس کے درمیان، دونوں میں کیا ہو؟ تلازم ہو. اللازم تلازما ذہنیان، صحیح ہے، دونوں لازم و ملزوم ہوں، لیکن یہ تلازم کہاں موجود ہونا چاہیے؟ ذہن میں موجود ہونا چاہیے. انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ دونوں چیزیں ہمیشہ کیا رہتی ہیں؟ ساتھ رہتی ہیں. فلا یکفی التلازم فی الخارج فقط، صرف اور صرف خارج میں ان کا لازم و ملزوم ہونا کافی نہیں ہے. ایک انسان اگر اس سے مثلاً جنگلوں سے اٹھ کے اگر چلا آیا ہے، اس سے اگر قلم منگائیں گے تو دوات منگائیں گے تو خالی کیا لا کے دے دے گا آپ کو؟ دوات. چونکہ بھلے قلم و دوات ساتھ میں رہتے ہوں، اس لیے کہ اس کو اس تلازم کا کیا ہے؟ علم نہیں ہے، اس کے ذہن میں یہ لازم و ملزوم دونوں چیزیں نہیں ہیں. صحیح ہے. ہاں مولانا، نہیں ایسے سادہ مزاج لوگ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں. دکان پر جائیں گے جناب، آپ کہیں گے کہ دوات دو تو قلم بھی دے گا؟ نہیں، وہ نہیں دے گا، وہ نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ وہاں دوات، اسی لیے تو کہا کہ جو دلالت التزامیہ ہے صرف خارج معنی پہ نہیں، اپنے معنی پہ اور اپنے علاوہ دوسرے معنی پہ. لیکن اگر وہاں کہہ رہا ہوں کہ اس کا محل و موقع ہے، دلالت التزامیہ ہر وقت تھوڑی دلالت کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ بھی دلالت مطابقیہ کی کیا ہے؟ ایک فرع ہے. احسنت مولانا، صحیح. دلالت مطابقیہ کی کیا ہے؟ ایک فرع.
کیوں؟ کیونکہ اپنے معنی پر بھی دلالت ہے اور اپنے علاوہ بھی دلالت کرتا ہے۔ اب محل و موقع کہاں پہ ہے؟ مثلا آپ دکان پہ جائیں گے اسٹیشنری کی اور اس سے دوات مانگیں گے تو آپ کو قلم نہیں دے گا، صرف اور صرف کیا دے گا؟ دوات۔ لیکن پوچھ سکتا ہے کہ قلم بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے، صحیح؟ کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ اس کی ضرورت پڑے گی۔ مثلا آج میں کہہ رہا ہوں، دلالت التزامیہ کی ایک اور مثال دے دیتا ہوں جدید طریقے سے آپ کو۔ آپ کسی دکان پہ برتھ ڈے کا سامان لینے جائیں، وہ صرف آپ کو کیا دے گا؟ جو چیز مانگیں گے وہ دے گا، یا اس کے علاوہ اور چیز بھی دے دے گا؟ اور چیزیں بھی آپ کے حوالے کر دے گا کہ اس کے ساتھ اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ آئے سمجھ میں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک دوسرے سے کیا ہے؟ لازم و ملزوم ہیں، ٹھیک ہے، جڑے ہوئے ہیں کہ ان کی ضرورت ہے تو اس کی بھی ضرورت ہوگی۔ کہہ رہے فلا یکفی التلازم فی الخارج فقط، تو صرف خارج میں تلازم کافی نہیں ہے، من دون رسوخہ فی الذہن، کہ جب وہ ذہن میں راسخ نہ ہو، یعنی سامنے والے کے ذہن میں بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ معنی اس پر بھی دلالت، یہ لفظ اس معنی پر بھی دلالت کرتا ہے۔ وَإِلَّا لَمَا حَصَلَ انتقال الذہن، ورنہ تو پھر ذہن منتقل نہیں ہوگا، ذہن میں انتقال نہیں ہوگا۔ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا، اور یہ بھی شرط ہے، أَن يَكُونَ التَّلَازُمُ وَاضِحًا بَيِّنًا، کہ وہ جو تلازم ہے دونوں کے درمیان وہ واضح ہو، بمعنى أن الذہن اذا تصور معنى اللفظ، کہ جب ذہن تصور کرے لفظ کے معنی کو، ينتقل الى لازمه بدون حاجت الى توسط شيء آخر، تو ذہن اس کا منتقل ہو جائے اس ملازم معنی کی طرف بنا کسی شے کے واسطے کے، یعنی کسی شے کی ضرورت نہ ہو، ذہن انسان کا فوراً کہاں ہو جائے؟ اس لفظ کو سنا، اس لفظ کے ساتھ ساتھ کہاں ہو جائے؟ ملازم معنی کی طرف بھی منتقل ہو جائے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلالت التزامیہ۔ ایک نمبر کا حاشیہ ہے، یہ اس کو دیکھ لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں یہ سیاتی فی مباحث الکلی، کلی کی بحث میں آئے گا کہ ان اللازم ینقسم الی البین وغیر البین، کہ لازم تقسیم ہوتا ہے بین اور غیر بین میں، والبین الی بین بالمعنی الاخص وبین بالمعنی الاعم، صحیح ہے، اور بین کی دو قسمیں ہوں گی، بالمعنی اخص و بالمعنی العام، انشاءاللہ وہاں پہ بیان ہوگا۔ والشرط فی الدلالۃ الالزامیہ فی الحقیقہ ہوا ان یکون اللازم بینا بالمعنی الاخص ومعناہ ما ذکرناہ فی المتن، اس کے وہی معنی ہے جو ہم نے متن میں بیان کیا ہے۔ باقی لازم بین اور غیر بین، اور بین بالمعنی الاخص اور بالمعنی العام انشاءاللہ مباحث کلی میں بیان ہوگا۔ والحمد للہ رب العالمین۔